حضور علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی ہے، امت کو برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور نے طائف میں تکلیف برداشت کی ہے، امت کو برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور نے احد کے اندر تکلیف برداشت کی ہے، امت کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے حضور نے پہلے خود تکلیف اٹھائی تاکہ امت یہ نہ کہے کہ حضور کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں کیوں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا کی، ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، عرش کیوں نہ ہو، فرش کیوں نہ ہو، جنت جہنم کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے، ساری کائنات کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں، میرے نبی کے قدم سے لگنے والے جو مٹی کا ذرہ ہے، اللہ کی قسم میرے نبی کے قدم سے لگنے والا مٹی کا ذرہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ میرا نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جس نبی کی اتنی شان ہو، اس نبی کا خون اتنا نکلا، جوتے رنگین ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کا پاؤں مبارک خون کی وجہ سے اس نعلین کے اندر ایسے جکڑ گیا، کتنے میل تک پتھر کھائے ہیں۔ حضور نے تکلیف خود برداشت کی ہے۔ اس لیے آئے گی تکلیف دعوت کے میدان کے اندر، پریشانی بھی آئے گی، امتحان بھی آئے گا، تکلیف بھی آئے گی۔ حضور نے تکلیف برداشت کی، صحابہ نے تکلیف برداشت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت اٹھاؤ، کتنی مارے کھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دین کی دعوت کے لیے مردوں نے نہیں بلکہ عورتوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ غزوہ احد کا دن ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں احد کے اگلے دن نکلتی ہوں، دیکھتی ہوں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اونٹ لے کے جا رہی ہیں، دائیں طرف بھی بوجھ ہے، بائیں طرف بھی بوجھ ہے، دونوں طرف بوجھ لے کر اونٹ کو لے کر جا رہی ہیں۔ میں نے کہا اس اونٹ پر کیا لادا ہوا ہے؟ اونٹ کو بٹھایا، فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر کل جب غزوہ احد ہوا تھا اس کے اندر میرے شوہر عمر ابن جموح شہید ہو گئے تھے، میرے بھائی شہید ہو گئے تھے، میرا بیٹا خلاد شہید ہو گیا تھا، عبداللہ شہید ہو گیا تھا۔ ایک طرف بیٹے کی لاش ہے، ایک طرف شوہر کی لاش ہے، ایک طرف بھائی کی لاش ہے۔ ان تینوں لاشوں کو اٹھا کر اونٹ پر لاد کر لے کر جا رہے ہیں۔ تین لاشیں، ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر، عورت ذات ہے۔ عورتوں نے اتنی تکلیف اٹھائی، اللہ کی قسم سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے زبان کے اوپر ایک بھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا ہے، ایک بھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا ہے۔ لیکن جب اونٹ کو لے جانے لگے، اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حضور کے پاس خبر آتی ہے، فرمایا کہ اونٹ چل نہیں رہا ہے۔ کہا وجہ؟ کہا عمر ابن جموح نے گھر سے نکلتے ہوئے قسم اٹھائی تھی اور اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میرا جس جگہ کے اوپر جہاں پر مجھے لے جایا جا رہا ہے وہاں سے واپسی پر میں نہیں آنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا عمر کی لاش، اونٹ کو حکم ہے یہ چل ہی نہیں سکتا ہے، جہاں عمر شہید ہوا وہیں پر اس کو جو ہے دفنایا جائے۔ سیرت حلبیہ اور اسی طرح جو ہے نا جی دوسری کتاب، ان کے اندر واقعہ لکھا ہوا، 40 سال گزر جاتے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حجاج کے لیے ایک نہر کھودنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور حجاج کی اس نہر کا راستہ انہی قبروں کی طرف آ رہا ہے جہاں پر غزوہ احد کے ان جو ہے نا جی شہداء حضرت عمر ابن جموح کی قبر آتی ہے۔ لہٰذا تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا جس کے رشتہ دار ہیں آ جاؤ، قبر کھولی جائے گی، اپنے رشتہ داروں کی جو ہے میتوں کو منتقل کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پر پہنچ گیا، میرے والد اور عمر ابن جموح یہ ایک ہی قبر کے اندر دفن تھے۔ فرمایا کہ جب قبر کو کھودا گیا میرے والد بھی تر و تازہ ہیں اور عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ بھی تر و تازہ ہیں، ایسے ہیں جیسے آج کسی نے دفن کیا ہو۔ فرمایا لیکن عجیب واقعہ ہم نے دیکھا، عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کے زخم کے اوپر ہے، جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تازہ خون جاری ہو گیا۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کی قسم زمین نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے دکھایا ہے، دنیا میں یہ حال ہے اور آخرت کا حال میرے نبی کی زبانی سنو۔ حضور نے فرمایا میں عمر ابن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے اندر چل پھر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لنگڑے پاؤں کو درست کر دیا ہے۔
یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے، دنیا والوں نے بھی دیکھ لیا ہے، قبر کے اندر تر و تازہ ہے۔ اس لیے دین کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اور میں نے عرض کیا یہ قربانیاں صحابہ نے بھی دی ہیں، یہ قربانیاں صحابیات نے بھی دی ہیں، اور انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دین، یہ متین، آج یہ دین کی دعوت، آج یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر، اور میں نے عرض کیا جہاں جہاں صحابہ کے قدم لگے ہیں آج بھی وہاں پر ایمان اور توحید کی صدائیں ہیں، اور جس جگہ صحابہ کے قدم نہیں لگے ہیں آج بھی وہاں پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔